اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں خلیفہ راشد، خلیفہ چہرم حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، ان دونوں کے درمیان صفین کے مقام پہ لڑائی ہوئی۔ اب یہ لڑائی ہوئی تو آخر وقت میں ہوا یہ کہ قرآن کو نیزوں پہ اٹھایا گیا، کہا کہ ہم اس کے بات کو مانتے ہیں، لڑائی روک دی جائے۔ حضرت علی نے کہا کہ اچھی بات، رک گئی لڑائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ان بیانوں کے مختصر کلپس کے لیے ہمارا دوسرا چینل حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس چینل کو سبسکرائب اور فالو کریں۔ جزاک اللہ خیراً۔ پھر اس کے بعد دونوں طرفہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اپنے اپنے طرف سے ایک ایک آدمی کو حکم بنا کے بھیجا کہ یہ دونوں مل کے جو ڈیسائیڈ کریں گے وہ بات ہم پالیں گے، ہم مان لیں گے۔ ادھر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھیجا ابو موسیٰ اشعری کو، اور ادھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت معاویہ نے حضرت عمرو بن عاص کو بھیجا۔ تو ان بدبختوں نے کہا کہ علی کافر ہو گئے۔ اب دیکھیے پھر اپنی سوچ کس طرح ہے۔ بولا کہ آپ کافر ہو گئے۔ پوچھا کہ کیوں جی کافر ہوئے؟ ان بدبختوں نے کہا کہ آپ نے اللہ کو حاکم چھوڑ کر دوسرے کو حاکم بنایا۔ اللہ تو کہتا ہے ان الحکم الا للہ، الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا چلے گا، اور آپ اپنی طرف سے ابو موسیٰ اشعری کو حاکم بنا کے بھیج دیا، حکم بنا کے بھیج دیا۔ آپ انسانوں کو حکم بنائے جبکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حاکم ہے۔ اللہ کی حاکمیت کو قبول کرنے کے بجائے انسانوں کو حاکم بنانے پر تم نے کفر اختیار کیا۔ حضرت ابن عباس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان بدبختوں کو سمجھاؤ، یہ بدبخت مجھے کفر کے اوپر اور مجھے کہتے ہیں کہ میں کافر ہو گیا، بات یہ نہیں سمجھے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں حضرت علی کے حکم پر وہ لوگ جو تقریباً 4000 کے قریب جمع ہو گئے تھے، جو سب کو کافر کہنے والے، کوئی بھی صحیح نہیں تھا ان کی نظر میں، اور حضرت علی کو تو سخت کافر، قرآن بھی پڑھتے، حدیث بھی مانتے، نمازیں بھی تھی، عقیدہ بھی، لیکن منہج صحابہ نہیں تھا۔ سنو، آج کے ماحول میں زبانیں بند رکھو، کھولتے ہیں تو 10 مرتبہ سوچو کہ علماء کی کیا رائے ہے، صرف اتنا بولو جو علماء سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا عوام کو کہ خود بخود آپ خود مفتی اعظم بن جائیں، علامۃ الدہر بن جائیں، اپنے آپ کو سب سے بہترین سمجھنے والا بن جائیں، اپنے آپ کو فہیم اور فتین اور ذہین سمجھ جائیں، اپنے آپ کو مفتی سمجھ کے خود لوگوں پہ فتویٰ بازی شروع کر دیں۔ حالات کدھر بھی جائیں گے، انٹرنیشنل حقیقت کسی کو نہیں معلوم ہے کہ حماس خود کہاں کی ہے، کس کے بات پہ چلتی ہے، پیچھے محرک کون ہے، بتانے پہ تو یہ اسرائیل کی ایک مخالفت، لیکن اسرائیل کا ہی پالا ہوا بچہ ہے۔ حقیقت نہیں سمجھ آئے گی۔ اگر میں آپ کو حقیقت بولوں تو آپ مرنے مارنے پہ آ جائیں گے، گویا کہ کیا مول صاحب آپ بالکل غلط بولتے ہیں، ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں یہ فلسطین کی مدد کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ اسرائیل کا پالا ہوا بچہ ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی، اس واسطے میں زیادہ اس پہ گفتگو نہیں کرتا، میں سوچ دیتا ہوں کہ خارجین کی سوچ بھی، خارجی لوگوں کی ذہنیت بھی یہی تھی کہ ہر انٹرنیشنل معاملے پہ اپنی زبان ایسے کھولتے تھے گویا کہ انہی کو سمجھ ہے، دنیا میں کسی کو سمجھ نہیں ہے۔ اسی سے برباد ہوئے۔ حضرت علی پوری جماعت صحابہ، ادھر حضرت معاویہ پوری جماعت حضرت معاویہ کی، گویا کہ اس وقت کے مسلمانوں کے دونوں گروہ اس بات میں متفق تھے کہ ہم آدمی کو حکم بنا کے بھیج سکتے ہیں، ہم اپنی طرف سے ایک آدمی کو فیصلہ کرنے والا مان کے بھیج سکتے ہیں۔ اور حضرت علی نے وہی کیا کہ اپنی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا کہ جا کے بات کرو، اور ادھر عمرو بن عاص کو حضرت معاویہ نے بھیجا۔ لیکن ان بدبختوں نے کہا کہ آپ کفر کیے، کیونکہ اللہ حاکم ہے، آپ نے انسانوں کو حکم بنایا۔ حضرت ابن عباس گئے، کچھ اور بھی باتیں تھیں، میرے پاس وقت نہیں ہے،
لیکن اس پہ خاص گفتگو. انہوں نے کہا کہ تم بھی عجیب لوگ ہو. کیا قرآن میں اللہ یہ نہیں کہتا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. دیکھو میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو جائے، میاں بیوی کے درمیان رسہ کشی ہو جائے، معاملہ کیا ہے لڑائی کی نوبت پہنچے، تو اللہ کہتا ہے کہ ان کے گھر والوں سے ایک حکم بناؤ. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ. ان کے گھر والوں سے ایک فیصلہ کرنے والے کو بلاؤ. وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، بیوی کے گھر والے سے ایک اور شوہر کے گھر والے سے ایک. یہ دونوں بیٹھ کے جو فیصلہ کریں وہ فیصلہ تم مان لو. إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، کہ یہ دونوں اگر چاہیں تو ان دونوں کو ملا کے رکھنا چاہیں تو دونوں مل کے رہ سکتے ہیں. کون؟ میاں بیوی. میاں بیوی کے ایک چھوٹے سے جھگڑے کے فیصلے کو رب نے کہا کہ ایک آدمی کو حکم بناؤ تمہارے گھر والوں سے اور ایک آدمی کو حکم بناؤ تمہارے گھر والوں سے، جبکہ ایک چھوٹا سا معاملہ ہے. یہاں دو امت کا مسئلہ ہے، دو بڑے گروہوں کا مسئلہ ہے. ہم نے اس کے لیے ایک ایک آدمی کو انتخاب کیا کہ دونوں مل بیٹھیں اور سوچیں، تو تم کہتے ہو کہ ہم نے کفر کیا. یہ کیسی سوچ ہے تمہاری؟ نہ قرآن کو سمجھا، نہ احادیث کو سمجھا، نہ فہم صحابہ کو سمجھا. میاں بیوی کا ایک چھوٹا سا معاملہ، اس میں ایک آدمی کو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے حکم بنا کے بھیجنے کا حکم دیا. یہاں امت دونوں کی دونوں ایک دوسرے سے پریشان ہے اور لڑائی تک نوبت ہے. اب یہاں پر ایک آدمی کو حضرت علی نے، ایک آدمی کو حضرت معاویہ نے بھیجا، تو تم نے حضرت علی کو ہی کافر کہہ دیا. یہ بات سمجھانے پر کئی لوگ توبہ کر کے آ گئے. اس میں سب سے اہم ترین بات ابن عباس نے کیا کہا پتہ ہے؟ کہا کہ لوگوں، جو کچھ تم نے اعلان کیا اور جیسے فتنے تم نے نکالے اور صحابہ کے طریقے اور منہج کو چھوڑ دیا، اسلام کو نہیں سمجھا، دیکھو تمہارے پورے گروہ میں کوئی ایک صحابی بھی ہے جو تمہارا ساتھ دینے والا ہے؟ واقعی اس میں کوئی نہیں تھا. معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ جس گروہ میں اہل علم نہ ہو وہ گروہ 100% گمراہ ہے. علی مرزا کی سوچ سے متاثر ہونے والے نوجوانوں کو اس پر ایک ٹکڑے سے پیغام دے رہا ہوں. اس کے سوچ کے حامل جتنے لوگ ہیں، کیا ان میں کوئی عالم بھی ہے؟ جیسے حضرت ابن عباس نے پوچھا تم میں کوئی صحابی بھی ہے جو تمہارے عقیدے کو مانا، ویسے ہی آج میں پوچھتا ہوں جتنے گروہ ہیں، کیا ان میں جو بھی آج دراصل فلسطین کی، حماس کی، فلاں کی بڑے بڑے انٹرنیشنل معاملے میں اپنی اپنی فکر، کوئی کیا ہے یوں بنتا ہے، کوئی کیا ہے انکار حدیث، کوئی کیا ہے اہل قرآن کا نعرہ، کوئی کیا ہے اقامت دین، کوئی کیا ہے فلاں، کوئی کیا ہے فلاں، میں یہی کروں گا، کیا ان میں کوئی صحیح سلفی عقیدہ رکھنے والا عالم بھی ہے؟ نہیں ہے. تو یاد رکھو پھر تو وہی بات ہو گئی جیسے ابن عباس نے کہا تھا کہ تم میں کوئی صحابی بھی ہے؟ نہیں ہے تو پھسلے تو. علماء ساتھ نہیں ہیں اس گروہ، اس خیال کے جو تم اظہار کرتے ہو، تو یاد رکھو پھر گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین و سامعین، بڑی خوشی و مسرت کے ساتھ اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ اب تک بحمد اللہ MSLA چینل کے ذریعے سے آپ فضیلت الشیخ حافظ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ کے شارٹ کلپس اور اسٹیٹس سماعت کر رہے تھے. اب آپ لوگوں کی آسانی کے لیے حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس کے نام سے ایک الگ چینل اوپن کیا گیا ہے، جس کے ذریعے سے آپ شارٹ کلپس ہی پائیں گے. تفسیری خطابات کے لیے آپ MSLA چینل کی طرف رجوع کریں. آپ تمام سے گزارش ہے جلد از جلد ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے ذریعے سے روزانہ کے اپڈیٹ حاصل کریں. جزاکم اللہ خیرہ.